جی تو بیٹا ہم نے سبق پڑھ لیا، اب ہم اسی طرح ساتھ ساتھ گفتگو بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی حل کرتے رہیں گے آپ کی آسانی کے لیے۔ جی سب سے پہلا سوال ہے مختصر سوالات۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ یعنی بیدارہ نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ اپنا سبق نکالیں، بالکل جو ہم نے پہلی لائن پڑھی تھی جہاں پہ ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں، آج تو میاں بیوی میں یہ کال قرار ہوا، اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا، اس سے آگے تمام بچے پیج نمبر 28 پہلا پیج نکالیں۔ اوپر میں تعارف کے بعد جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں، پہلی لائن کے ہی اینڈ میں ہے بیدارہ نے آج جگایا۔ آپ یوں لکھ سکتے ہیں اس کو، بیدارہ نے سلیم کو جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں یا میاں صاحب بلاتے ہیں۔ یہ آپ کا پہلے سوال کا جواب ہوگا۔ آپ اپنی بک پر مارک بھی کر سکتے ہیں، نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ پیج نمبر 28۔ ویسے آپ ان کو اپنے الفاظ میں کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی الفاظ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اٹس اپ ٹو یو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی میرا بیٹا پہلے سوال کی سمجھ آ گئی؟ کوئی بچہ بتا دے ایک مجھے۔ ٹھیک ہے، شاباش، بس اب مائک آف کر دیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ اچھا، اس کا سوال ویسے تو بہت مختصر سا ہے، لیکن ہم کچھ سوال کے اندر سے یوں کر کے لکھیں گے، یہ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے اس لیے انکار کر دیا، یا پھر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے، میری گود میں لڑکی سو رہی ہے، میں اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی، تم اکیلے ہی چلے جاؤ۔ یہ آپ اپنے الفاظ میں کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بک سے مارک کرنا چاہتے ہیں تو پیج نمبر 29 اور جہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پیج 29، تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے میری گود میں لڑکی سوتی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، لیکن اتنا مختصر نہیں لکھیں گے، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال کے اندر سے ہی، سوال سے ہی لکھنا شروع کریں گے۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے۔ بس یہ آپ کا کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے نشان بھی لگا لیا ہوگا پیج نمبر 29 پر، اور اپنے الفاظ میں بھی کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا سمجھ آ گئی تو مجھے بتا دیں، کوئی ایک بچہ مائک آن کر کے بتا سکتا ہے؟ اوکے جی ٹھیک ہے، بس اوکے، بس مائک آف، ایک بچے نے جسٹ بتانا ہوتا۔ آگے چلتے ہیں پھر ہم تیسرے سوال کی طرف، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اپنا کویسچن مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ میں اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اس وقت میں بتا سکوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم مشق اس کی سولو کر رہے ہیں، پڑھنے کے بعد صرف مشقی سوالات، جو مختصر سوالات ہیں وہ ہم سولو کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا سوال ہے، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ جی بیٹا، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ یہ ہمارا نیکسٹ سوال ہے۔ آنسر پہلے سن لیں، کیونکہ اس کا بھائی اپنے دوست کے گھر جا کر پڑھتا تھا اور وہاں جانے سے وہیں سے مدرسے چلا جاتا، اس لیے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ مختصر طور پر یوں میں نے آپ کو کہا ہے کہ سلیم کا بھائی اپنے دوست کے گھر چلا جاتا تھا شام کو پڑھنے، اور صبح پڑھنے چلا جاتا تھا اور پھر وہیں سے وہ مدرسے چلا جاتا تھا، اس لیے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جاتا تھا۔ اب ہم اگر اس سوال کا آنسر نکالیں تو پیج نمبر 29 بالکل درمیان میں ڈائلاگ ہے بیٹے کا، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، اسی سے آگے ہے چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، یہاں سے آنسر ہے اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، پیج نمبر 29 درمیان میں کر کے یہ ڈائلاگ ہے، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک اس کا آنسر کافی ہے، جو سوال ہے وہ آنسر ہو جاتا ہے یہیں تک۔ اگر آپ نے آگے بھی لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر میں نہیں آتے،
میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں ہی پاتا ہوں۔ یہ آپ پورا آنسر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ 1.5 لائن تک انف ہے اس کا آنسر، اپنے الفاظ میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا، یہاں تک آپ کا آنسر کلیئر ہے تمام بچوں کا؟ مائک آن کر کے صرف ایک بچہ جو کہ اوکے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابھی پھر ہم چوتھے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ بیٹا اگر اپنے الفاظ میں ہم اس کو لکھنا چاہیں تو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، سلیم نے ان 4 لڑکوں کی خوبیاں یہ بیان کی کہ وہ ہمیشہ نظریں نیچی، راستے میں ملنے والے کو سلام کرتے ہیں، نظریں نیچی رکھتے ہیں، راستے میں ملنے والے کو سلام کرتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی پہ آوازہ کستے ہیں، نہ وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کھیلنے کی بجائے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے، اپنے الفاظ میں آپ بھی اسی طرح بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی بک پر مارک کرنا ہے، نشان لگانا ہے، تو پیج نمبر 30 پہ چلیں، لاسٹ پیراگراف، پیج نمبر 30 پر بالکل لاسٹ پیراگراف ہے، اور اس میں مختصر طور پر اس کا آنسر نیچے سے اوپر کو لائنیں کاؤنٹ کریں تو تیسری لائن میں، نیچے سے اوپر کو تیسری لائن لکھا ہوا ہے، آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ یہ آپ کے چوتھے سوال کا جواب ہے، اگر آپ اپنی بک پر مارک کرنا چاہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سوال بھی سمجھ آ گیا ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ صرف سید غوث مجھے بتا دے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہے پری 9th بی سے، سید غوث؟ اوکے ٹھیک ہے، شاباش۔ تو بس پھر ہم آگے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں۔ آخری سوال دیکھیں جی، حضرت بی کون تھیں اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی تھی؟ یہ میں نے بتایا بھی تھا، حضرت بی ان بچوں کی نانی تھیں، اور لوگ ان کو حضرت بی کہتے تھے، اور انہوں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب تم آتے ہو تو کسی کو سلام وغیرہ کر لیتے ہیں، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے۔ اگر آپ اپنی بک پر مارک کرنا چاہیں تو آپ نشان لگا سکتے ہیں، میں نے پڑھاتے ہوئے بھی آپ کو بتایا تھا، پیج نمبر لاسٹ نیچے سے اوپر کو کاؤنٹ کریں تو چوتھی لائن ہے، بیٹا حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اس سوال کا جواب ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔